جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یخادعون، یہاں پہ جو وہ کے معنی میں خدا، خا دال آئے، خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. اور کسی لفظ کے آخر میں واو نون یا نون ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع، یعنی وہ جمع کا معنی دیتے ہیں. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ، حمزہ لام ہا، الہ، اللہ. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. واو اور الذین، ان لوگوں کو. آمنو، حمزہ بیم نون امن، ایمان، ماننا. والذین، اور ان لوگوں کو. آمنو، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لائے، جو مومن ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنو، اور ان لوگوں کو بھی جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں. واو اور یہاں واو حالانکہ معنی میں ہے. واو ایک حالت کو دوسری حالت سے الگ کر رہا ہے. واو زبر وا یہاں پہ ایک حالت کو دوسری حالت سے الگ کرنے کے لیے واو. حالانکہ، ما نہیں. ما کا مطلب عموماً جو ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ما کے بعد اسی آیت میں واضح بھی آ جائے تو ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اسی طرح سے یہاں پہ ما کے بعد آیت میں آگے لا ہے، اور ما کے بعد اگر آیت میں لا آ جائے تو پھر ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے. وما، حالانکہ نہیں. یخدعون، یا زبر یا وہ. خدا، خا دال عین خدا، دھوکہ. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے. الا، سوائے یا مگر. انفسہم، نون سین فا نفس، نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو. ہم، اپنے. انفسہم، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو. واو اور ما نہیں. یشعرون، یا زبر یا وہ کے معنی میں ہے، اور شین عین را، شار. شار کہتے ہیں بال کو. پھر اسی سے شعور ہے، سمجھ بوجھ. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان کو بھی جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں.
وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا سوائے، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، خود کو ہی، وما یشعرون، جب کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کی سمجھ نہیں۔ آیت میں زیادہ تر الفاظ وہی ہیں جن کی تکرار ہے، چند الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، ان کی وضاحت رول ورڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یخادعون، خا دال عین، خدا، خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، دھوکہ، جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا، چھپانا، مخفی رکھنا، دھوکہ دینا۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عربوں کے ہاں زیادہ تر چونکہ وہ صحرا میں رہتے تھے تو جانوروں کے دودھ پر ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا یا کھجوروں پر، تو اونٹنیوں اور بکریوں کے دودھ سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے مہمانوں کی بھی میزبانی کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے ہاں کوئی مہمان آ گئے اور انہوں نے کھجوروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو دودھ بھی پیش کرنا چاہا، تو وہ اس کے لیے اونٹنی کے پاس گئے اور اس کا دودھ دونے کی کوشش کی، تو اونٹنی بعض اوقات تو دودھ دیتی تھی اور بعض اوقات دودھ چڑھا لیتی تھی، یعنی دودھ نہیں دیتی تھی۔ اب ایسی حالت میں جب کسی کے ہاں مہمان آ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی مہمان نوازی کے لیے چونکہ ان کے ہاں دودھ ہی زیادہ تر میسر تھا، تو اگر موقع پر اونٹنی دودھ نہ دے تو میزبان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنتی تھی۔ اسی حوالے سے اس اونٹنی کو خدا کہا جاتا تھا جو دھوکہ دینے والی تھی، موقع پر دودھ نہیں دیتی تھی۔ اسی سے پھر ہر وہ چیز جو موقع پر کام نہ آئے بلکہ دھوکہ دے، اس کو خدا کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے اس اونٹنی کو بھی خدا کہا جاتا تھا کہ وہ موقع پر دودھ نہیں دیتی تھی۔ اسی سے دھوکہ دینا ہے، بھروسہ نہ کرنا، وہ چیز جس پر بھروسہ نہ کیا جائے، خدا، یعنی اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ تو خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ یا دھوکہ دینا۔ اگلا لفظ ہے انفسہم، نون فا سین، نفس۔ نفس کہتے ہیں انسانی ذات کو، انسانی شخصیت کے ظاہری و باطنی جتنے بھی پہلو ہیں اس کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی اپنی ذات بھی ہے، سانس لینے کو بھی نفس کہتے ہیں، جان کو بھی نفس کہتے ہیں، روح کو بھی نفس کہا گیا ہے، اور پھر انسانی زندگی جو کہ خواہشات کا مرکز ہوتی ہے تو اسے بھی نفس کہا گیا ہے۔ خود اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات جسے مائی ظرف کہتے ہیں، یہ بھی نفس ہے۔ پھر نفس کہہ کر خون بھی مراد لیا جاتا ہے، مثلا نفاس
اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورتوں کو آتا ہے۔ تو نفس کا مطلب خون بھی ہے، نفس سے مراد لوگ بھی ہیں، افراد بھی ہیں، جی بھی اس سے مراد ہے۔ تو نفس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان تمام نفس کے جو جتنے بھی معنی ہیں یہ انسانی شخصیت کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، یعنی انسانی شخصیت کے تمام پہلو جن کا تعلق چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو وہ نفس ہی کہلاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے یشعرون، شین عین را، شعر کہتے ہیں بال کو۔ انسانی جسم پر جو بال پیدا ہوتے ہیں انہیں شعر کہتے ہیں۔ شعر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ بال انتہائی باریک ہوتا ہے اور بالوں کو الگ الگ کرنا، بالوں کو گننا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، باریکی میں جانا پڑتا ہے۔ تو اسی سے شعر سے مراد یہ ہے شعور، یعنی کسی چیز کو سمجھ لینا، جان لینا، اس کو شعور کہتے ہیں۔ یعنی حواس کے ذریعے سے کسی چیز کا ادراک کر لینا، اس کو شعور کہتے ہیں۔ معلومات کی باریکیوں میں جانا، یعنی کسی معاملے کی باریکی میں جانے کے لیے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، پھر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے شعور کہتے ہیں۔ یعنی یہ نتیجہ انتہائی باریکی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس لیے اسے شعور کہتے ہیں۔ یعنی یہ شعور بھی علم کی ایک قسم ہے، لیکن یہ علم وہ ہے جس میں انتہائی باریکی کے ساتھ کسی معاملے کی گہرائی میں جاتے ہیں اور پھر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہ باہر لا کے رکھا جاتا ہے، یہ ہے شعور۔ پھر مناسک حج اور اس کے جو اعمال ہیں ان کو بھی شعار کہا جاتا ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ یعنی ایسے اعمال کہ جو خاص ہوں، ایسے اعمال جو کہ خاص ہوں، جن کو گہرائی میں جا کے ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر شعر اور شعر جھوٹ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ شعر میں اکثر ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ ایسے بھی شاعر ہیں کہ جن کی شاعری وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جن کی اس طرح کی شاعری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ ایک الزام لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، تو وہ بھی اسی حوالے سے کہتے تھے کیونکہ شاعر کے بارے میں یہ چیز مشہور ہوتی ہے، اور اس دور میں شاعری بھی بہت ہوتی تھی، بڑے بڑے شاعر وہاں پہ موجود تھے، تو وہ جتنے بھی شاعر تھے ان کی شاعری میں عموماً جھوٹی باتیں شامل ہوتی تھیں۔ تو اسی حوالے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ جو کچھ بھی پیش کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے مطابق اپنی امت کو ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو شعر جو ہے
بذات خود کوئی بری چیز نہیں، لیکن وہ اشعار جن میں جھوٹ شامل ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتے، ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو اب اس آیت کے بعد اس کا جو لفظی معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معبرتاً یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اصل حالت یہ ہے ان کی کہ وہ منافق ہیں، وہ اہل ایمان نہیں ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی وہ منافق ہیں۔ انہی کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ آخر میں بیان ہوگی۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، خود کو ہی، لیکن کیا ہے؟ وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اہل ایمان کو۔ اللہ کو تو کسی حال میں دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اہل ایمان کو وقتی طور پہ اس دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی کل قیامت والے دن سب کے سامنے کھل کر آئے گا۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے گا تو اس کا وہ دھوکہ کل قیامت والے دن کھل کے سامنے آ جائے گا، تو وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی، لیکن وہ اصل میں دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں، سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اصل میں نہ تو ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ ہی ہم اہل ایمان کو، بلکہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور وہ دھوکہ کیا ہے کہ کل قیامت والے دن خسارے کا باعث بنے گا ان کا یہ دھوکہ، یعنی کل قیامت والے دن ان کا ٹھکانہ وہ ہوگا جو کہ کافروں سے بھی بڑھ کر ہے، اسفل سافلین، جہنم میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ منافقین کا ہے، وہاں پہ منافقین کو رکھا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو اہل ایمان ہیں، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہیں دیتے، وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، خود کو ہی، اپنی ذات کو ہی، لیکن کیا؟ وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے الفاظ کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ قرآن کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔